فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ساری رات جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ رات جاگی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیسی رات جاگی؟ رات ایسی جاگو کہ اللہ راضی ہو۔ رمضان المبارک میں آج کل چند سالوں سے، جب سے گرمیوں میں رمضان شریف آیا، اکثر لوگ رات کو جاگتے ہیں، لیکن ہم سوچیں کہ ہم رات کو ایسا جاگ رہے ہیں کہ جس سے اللہ خوش ہو۔ وہ پھر بابا بلے شاہ مجھے یاد آ گئے، راتی جاگن کتے تے تھوں تے، کہ وہ کہتے ہیں رات کو تو کتا بھی جاگتا ہے، وہ بھی ساری رات جاگتا رہا۔ اے انسان، تو اگر رات کو جاگا تو نے کیا کیا؟ اگر کتا اپنے مالک کی وفاداری کے لیے جاگتا رہا، مالک کے دروازے پہ مالک کی حفاظت کے لیے بھونکتا رہا، اور تو مالک کا نافرمان رہا، تو پھر تجھ سے تو بہتر وہ کتا نہیں ہے۔ یہ سمجھنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ لوگوں نے سمجھ لیا بس ایسے کوئی ملنگ تھا، بڑی بڑی گہری بات کہی ہے۔ راتی جاگیں شیخ صداویں، راتی جاگن کتے تے تھوں اتے، اٹھ بلیا چل یار منا، نہیں تے بازی لے گئے کتے تے تھوں اتے۔ ہمارا جاگنا کیسا جاگنا ہے؟ کیا ہم ایسا جاگ رہے ہیں کہ اللہ خوش ہو؟ حضور نے فرمایا بہت سارے ایسے ہیں رات کو جاگتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، لیکن ان کے رات بھر جاگنے کا انہیں کوئی فائدہ نہیں، اللہ کو ان کا جاگنا پسند نہیں ہے۔ راتوں کو اس طرح گزاریں کہ اللہ خوش ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس نے عشاء فجر 2 نمازیں با جماعت پڑھ لیں، اس کو رات بھر عبادت کا ثواب مل جائے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ رات بھر کوئی خلاف شرع کام نہ ہو۔ میں بڑے ادب سے کہوں گا، یہ جو ہم رمضان ٹرانسمیشن میں اپنی راتوں کو ضائع کرتے ہیں، یہ ہم حاصل نہیں کرتے، ضائع کرتے ہیں۔ وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے، سجی دکھا کے کھبی مارنا۔ ہمیں یہ دھوکہ دیا جاتا بھئی تمہیں نعت سنائی جائے گی، تمہیں ایک مفتی صاحب تمہیں مسئلہ بتائیں گے۔ سب مفتیان کرام ہم سے بزرگ و برتر ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو میڈیا کا ایک مزاج بتا رہا ہوں۔ جو بھی کام کر رہا ہے ان کی اپنی ایک تھیوری ہے، جو میڈیا پر آتے ہیں علماء، شاید ان کا خیال یہ ہو کہ سب برا ہو رہا ہے، کچھ اچھا ہم بھی کر لیں۔ جو دیکھنے والی آڈینس ہے یہ تو نہیں رکے گی، لیکن چلو کچھ ہم اچھا اس میں ڈال دیں۔ لیکن میں عرض یہ کروں گا کہ رمضان ٹرانسمیشن کے لیے آپ ٹی وی نہ کھولیں۔ آپ جب ٹی وی کھولیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب مسئلہ بتا رہے ہیں، سوال آتا ہے مفتی صاحب یہ مسئلہ بتائیں، اور اینکر آپ کو کیا کہتا ہے؟ مفتی صاحب ابھی جواب دیتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ اب بریک میں کیا ہوگا؟ کیا بریک میں جو میوزک چلے گا وہ سننا آپ کے لیے مفید ہے؟ بریک میں جو خواتین آپ کو دکھائی جا رہی ہیں ان کا دیکھنا آپ کے لیے مفید ہے؟ ارے سحری کے لمحات تو رونے والے تھے، اللہ کو منانے والے تھے، یا اللہ تیرا شکر تو نے رمضان دیا، اب تو کریم ہے، تو نے عطا کیا، معاف بھی کر دے۔ یا اللہ یہ رات کا پچھلا پہر ہے، ہر رات تیری رحمت ہمیں پکار پکار کر بلاتی ہے، اب تو رمضان کریم ہے، جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں، دوزخ کے دروازے تو نے بند کر دیے، مولا ان کھلے دروازوں کا ہمیں مستحق بنا دے، ان بند دروازوں سے ہمیں بچا لے۔ یہ گریہ زاری والے لمحات ہیں، یہ ٹی وی کھولنے والے لمحات نہیں ہیں۔ افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطار کے وقت جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، اس پر احادیث ہیں، لیکن اس وقت بھی ہم رمضان ٹرانسمیشن میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں میڈیا نے ایسے چکر میں ڈال دیا، ہم نے سمجھا شاید یہاں سے ہمیں اسلام ملے گا، نہیں، ایسے نہیں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہاں کوئی ایسا چینل ہو جو 100% جیسے ہمارا مدنی چینل ہے، ایسی کوئی چیز ہے تو ضرور دیکھیں، آپ 24 گھنٹے دیکھیں، نہ وہاں پر کوئی عورت ہوگی، نہ کوئی میوزک ہوگا، خالص آپ کو اسلام دیا جائے گا، تو آپ اس کو دیکھتے رہیں۔ اس طرح کی کوئی چیز ہو، یوٹیوب پر ہو، کہیں اور ہو، تو اس کو دیکھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن سب سے بہتر یہ جو لمحات ہیں، دعا والے لمحات، اس میں رجوع اللہ کریں، اپنی تار جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔